امہات المومنین عامل شرع متین ہیں امہات المومنین، دین کا حسن و حسین ہیں امہات المومنین، میرے آقا کے قریب ہیں امہات المومنین، محسن دنیا وہ دی ہیں امہات المومنین، ذکر ان کا ہو تو سر کو خم نظر نیچی کرو، امہات المومنین ہیں امہات المومنین، مصدر علم و حیا ہیں، منبع حسنات ہیں، مرکز حسن و یقی ہیں امہات المومنین، اہل بیت مصطفیٰ ہیں، صاحب حرمت بھی ہیں، روح دی ہیں بلکہ دی ہیں امہات المومنین، عائشہ ہوں یا خدیجہ کہ ہوں بنت جہش، خاتم احمد اور نگی ہیں امہات المومنین، صفیہ ہوں ام حبیبہ ہوں کہ زینب جویریہ ایک صادق کی امین ہیں امہات المومنین، ام سلمہ ہوں اور میمونہ ہوں یا سودا ماریہ سب کی سب جنت مکی ہیں امہات المومنین، بنت حارث ہوں کہ حفصہ محترم اپنے لیے سارے عالم سے ہنسی ہیں امہات المومنین، ماہی کفر و ضلالت اور ذات مصطفیٰ حامی دین و متی ہیں امہات المومنین، کبریا کا لطف ہے ان پر کرم ہے فیض ہے، مصطفیٰ کی خوشہ چی ہیں امہات المومنین، سب مراحل میں رہی ہیں مصطفیٰ کے ساتھ وہ، جن سے ہے تکمیل دی ہیں امہات المومنین، دونوں عالم میں ہیں عالی مرتبت والا حشم، ہے جہاں آقا وہیں ہیں امہات المومنین، ہیں نبی کے عقد میں ان کے مقدس زوج میں، روح ختم المرسلین ہیں امہات المومنین، ان کی مدحت میں نہ کیوں جاوید ہو رد اللسان، محسن دنیا وہ دی ہیں امہات المومنین، انسان کی سیرت ہی اس کی دنیاوی و اخروی کامیابی و کامرانی کا سبب بنتی ہے۔ اپنی زندگی کو ہم کس قالب اور نمونے میں ڈھالیں کہ ہماری سیرت بھی مہک اٹھے اور صورت بھی دمک اٹھے۔ ایک خاتون جب اپنی شاہراہ زیست کو مقرر و متعین کرنا چاہتی ہے، وہ کسی ایسی ہستی کی سیرت و کردار کو اپنے لیے نمونہ اور مشعل راہ بنانا چاہتی ہے جس کی سیرت اس کے لیے دنیا میں عزت و احترام اور وقار کا باعث بن سکے اور مرنے کے بعد بھی اس کو اچھے الفاظ میں خراج تحسین پیش کیے جانے کا باعث اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنے۔ یا وہ مختلف شخصیات کی زندگی کا عمیق مطالعہ کرتی ہے اور ان کی زندگی کے روشن اور منور تابناک گوشوں کو اپنی زندگی کا جز بنا لیتی ہے، یوں وہ دنیا میں بھی معزز و محترم ٹھہرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں اگر روحانی اعتبار سے صحت مند و توانا ہوں تو زندگی کی گاڑی خوب دوڑتی ہے اور شاہراہ حیات پر رواں دوا دوسرے انسانوں سے پلک جھپکنے میں آگے نکل جاتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی اگر خوبصورت ہو، خوبصیرت و باکردار ہو اور پاکیزگی کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو، وہ زیور خواہ عملی پاکیزگی کی صورت میں ہو یا فکری پاکیزگی کی صورت میں تو کیا کہنے۔ کامیاب و کامران اور پرسکون و راحت بخش زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین ہمسفر زندگی کی ضرورت پڑتی ہے جسے ہم آئیڈیل جیون ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آئیڈیلز ہمیشہ پاکیزہ ہوتے ہیں، غیر پاکیزہ، غیر شفاف اور غیر شائستہ لوگ کبھی آئیڈیل نہیں بن سکتے۔ پاکیزہ شریک حیات انسان کے لیے دنیا میں ہی جنت کا نمونہ ہوتی ہے۔ بہترین، کامیاب، طاقتور اور باعزت و باوقار معاشروں اور خاندانوں کے قیام اور دوام کے لیے پاکیزگی و طہارت شرط اول ہے۔ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے ان پاک باز ہستیوں کی زندگی کو بطور عملی نمونہ اپنانا ہوگا کہ جن کی پاکیزگی قرآن میں رب کائنات بیان کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو اور ماں کو پاک باز بنانا چاہتے ہیں، ان کی سیرت کو پاکیزگی کے پھولوں سے گل و گلزار بنانا چاہتے ہیں، تو سلطان مدینہ کی ان محبوب و معزز بیویوں کی پاکیزہ سیرت کے مہکتے پھولوں اور کلیوں کو اپنی زیست کے چمن میں لگانا ہوگا، بھینی بھینی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسانا ہوگا، عمل کے گلدستے میں سجانا ہوگا، ان کی مہکتی سیرت کی کلیوں کو اپنے گلدستے حیات کی زینت بنانا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ ان کی پرنور صورت کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھل جائیں گی تو عزت و احترام آپ کا مقدر ٹھہرے گا، زمانہ آپ کی پاکیزگی کی قسم کھائے گا، رفتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی، دنیا کی کامیاب ترین ماں اور کامیاب ترین مثالی بیوی آپ کو قرار دیا جائے گا،
دنیا آپ کے شجر سیرت کے چھاؤں کے نیچے چند ساعتیں سستانے کو اپنی خوش نصیبی تصور کرے گی۔ آپ کی امہات المومنین سے محبت رسول سے محبت قرار دی جائے گی۔ دنیا میں لوگ آپ کی راہوں میں دیدہ و دل فرش راہ کھڑے ہوں گے۔ ہر دل عزیزی کا گلاب آپ کی زندگیوں کو مسرور کر دے گا، لیکن اللہ کریم آپ کو ان تمام باتوں سے مستغنی و بے پرواہ کر کے اپنے نیک بندوں کو، جن سے مالک کائنات خود محبت کرتا ہے، میں شامل کر دے گا، اور جنتوں کا پروانہ اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ آپ کے دائنے ہاتھ میں تھام کر تمام مخلوق کے روبرو عزت و وقار کا تاج آپ کے سر پر سجا دے گا۔ آئیے عہد کریں کہ آج کے بعد ہم سیرت امہات المومنین کو اپنی زندگی کا لباس اور اوڑھنا بچھونا بنا کر پاکیزگی کا گلاب حاصل کریں گی، ایسا گلاب کہ جس کی بھینی بھینی دل آویز مہک سے مرتے دم تک لوگ خوشبو حاصل کر کے اپنی بے سکونی، اجڑی اور کانٹوں بھری زندگی کو باغ و بہار بناتے رہیں گے، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کا باعث بن کر جنتوں میں آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات رضی اللہ عنہما کا اسلام اور مسلمانوں کے یہاں بہت بڑا بلند مرتبہ و مقام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو دنیا میں کسی دوسری خاتون کو میسر نہیں۔ وہ فضل و شرف کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہیں کیونکہ انہوں نے خانہ نبوت میں زندگی بسر کی، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا اعزاز حاصل ہوا، انہیں امہات المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے نجی زندگی سے متعلق شرعی احکامات کو امت تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ شرعی مسائل کے جو گوشے اہل ایمان کی نظروں سے اوجھل تھے، زوجات و مطہرات نے انہیں آشکار کیا۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت امہات المومنین کی تعداد اور ان کے نام سے بھی ناواقف ہے۔ یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم عظیم المرتبت اور جلیل القدر امت کی ماؤں کے نام سے بھی ناواقف ہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ وہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دین اسلام کے ساتھ خلوص دل سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات کی سیرت سے واقفیت حاصل کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کریں۔ جو مسلم خواتین قیامت کے روز سرفراز ہونا چاہتی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امہات المومنین کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کے طرز عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ بلا شبہ امہات المومنین کی پاکیزہ سیرت پر عمل پیرا ہونے سے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مسلم خواتین رسول اللہ کی زوجات مطہرات کی پاکیزہ سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ انہی چراغوں سے روشنی حاصل کر کے اپنے تاریک دلوں کو منور کیا جا سکتا ہے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات میں 4 خصوصیات ایسی پائی جاتی ہیں جو ان کے علاوہ کسی خاتون میں نہیں پائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات کو امہات المومنین ہونے کا اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات کو ان کی عظمت، شان، جلالت، قدر اور تکریم و تعظیم کی بنا پر تمام اہل ایمان کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات کو ان کی تعظیم و تکریم کی بنیاد پر ان کے ساتھ کسی بھی امتی کے نکاح کی حرمت کے اعتبار سے انہیں ماؤں کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن جہاں تک ان کی طرف دیکھنے یا خلوت میں ان کے پاس جانے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے وہ تمام اہل ایمان کے لیے اجنبی خواتین کی مانند ہیں۔ علامہ ابن العربی مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات اہل ایمان کی حقیقی ماؤں کی طرح نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم و تعظیم کے پیش نظر انہیں ماؤں کا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کسی بھی امتی کا نکاح کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس کسی نے زوجات مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا وہ کافر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں مذکور ہے کہ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جن بیویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر فوت ہو گئے ان کے ساتھ کسی امتی کا نکاح کرنا شرعاً حرام ہے، کیونکہ وہ دنیا و آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں اور تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ امہات المومنین کے حوالے سے حرمت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات کے ساتھ مختص کیا ہے، اس کا اطلاق ان کی بیٹیوں اور بہنوں پر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جن گھروں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رہتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد بھی وہ انہی گھروں میں رہیں گی۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ نگاہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو گھر ہبا کر دیتے تھے اور وہ اس کی مالک تھیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان گھروں میں رہائش رکھنا ان کا حق تھا، کیونکہ وہ اس کی مالک تھیں۔ اس سلسلے میں دوسرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ وہ ان گھروں کی مالک تو نہیں تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کچھ میں نے چھوڑا وہ میرے ورثہ کی ملکیت نہیں بلکہ وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں مذکور ہے۔ زوجات مطہرات اپنی وفات تک ان گھروں میں رہ سکتی ہیں، لیکن وہ ان گھروں کی مالک نہیں۔ اس نقطۂ نگاہ کو امام طبری، امام قرطبی اور ابو عمر بن عبد البر نے ترجیح دی ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زوجات مطہرات انہی تفویض کردہ گھروں میں اپنی زندگی بسر کر سکتی ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے ورثہ ان گھروں کے مالک نہیں ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم وارث نہیں چھوڑتے، جو ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کی روشنی میں حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم کی بیویاں اپنی زندگی تک تو ان گھروں میں رہ سکتی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تفویض کیے وہ ان گھروں کی مالک نہیں، لہذا ان کے وارثوں کا ان گھروں پر کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ان سے کسی غلطی کا ارتکاب ہوا تو انہیں دوگنی پکڑ ہوگی۔ اگر انہوں نے کوئی نیکی کی تو اس کا ثواب بھی انہیں دگنا دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کے لیے عذاب دگنا بڑھایا جائے گا، اور یہ بات اللہ پر بالکل آسان ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا اجر 2 بار دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فاحشہ سے مراد کبیرہ گناہ ہے، مبینہ سے مراد ایسا گناہ ہے جس کا فحش ہونا بالکل واضح ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جس سے بھی کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوگا اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ دانشور اسی بنا پر کہتے ہیں کہ کسی عالم کا گناہ میں مبتلا ہونا جاہل کی نسبت کہیں زیادہ قبیح تصور کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ ازواج مطہرات میں سے اگر کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ مقام و مرتبہ جتنا زیادہ ہوگا ان کی جانب سے سرزد ہونے والے جرم کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ دگنے عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونا شرط ہے۔ یہ ایک واضح اصول ہے کہ شرط جرم کے واقع ہونے کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس طرح ان آیات میں بھی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر ازواج مطہرات میں سے کسی نے اللہ و رسول کی رضا کی خاطر کوئی نیکی کا کام کیا تو اس کا اجر و ثواب بھی ان کو دگنا دیا جائے۔